آج بدوار ہے یکم جون 2022 یکم ذی-قعدہ 1443 ہجری۔ سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے۔ آفتاب کی شہ سرخی ہے: سال 2014 سے پہلے کی سرکار نے بدعنوانی کو سسٹم کا ضروری حصہ مان لیا تھا، لیکن اب وہ دور نہیں رہا۔ بھارت کے کروڑوں لوگ میری زندگی سے جڑے ہیں: مودی۔ دفعہ 370 کی منسوخی، کرتارپور صاحب راہداری کا افتتاح، عسکریت پسندی کے خلاف سخت کارروائی عوام کے سامنے عیاں ہے۔ پی ایم مودی کے 8 برسوں میں گڈ گورننس اور عوام موافق پالیسیاں، ایل جی کا SKICC میں منعقدہ تقریب سے خطاب۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: سفر حج سے متعلق تازہ رہنما اصول جاری، سفر کے دوران حج ویزا کی ہارڈ اور سافٹ کاپی پاس رکھنے کی ہدایت۔ آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز سے سرخی: وادی میں تعینات صوبہ جموں کے ملازمین کی تفصیل فراہم کرنے کی ہدایت، صوبائی کمشنر کے دفتر کی طرف سے حکم نامہ جاری، فوری کارروائی کرنے پر زور۔ آج کے BAB کے کارٹون پر ایک نظر۔ ایک اور خبر: سری نگر میں اینٹی کرپشن بیورو ہیڈ کوارٹر کے اضافی دفتر بلاک کا افتتاح۔ نئی عمارت نہ صرف ACB کے کام کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی جگہ کا اضافہ کرے گی، بلکہ بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس کے لیے UT حکومت کے عزم کو بھی ظاہر کرے گی: لیفٹیننٹ گورنر۔ آج کے روزنامہ کشمیر عظمیٰ سے سرخی: گوپال پورہ کلگام میں مشتبہ ملیٹنٹوں کی ہائی اسکول میں فائرنگ، شیڈول کاسٹ ہندو ٹیچر ہلاک۔ کلگام ضلع میں خامد کے ساتھ 13 برسوں سے تعینات تھی۔ ایک اور خبر: کشمیری پنڈتوں کا حکومت کو انتباہ، 24 گھنٹوں میں حل نکالیں ورنہ نقل مکانی ہوگی۔ اسی اخبار سے ایک اور خبر: نیشنل پینتھرز پارٹی کے بانی پروفیسر بھیم سنگھ انتقال کر گئے۔ آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی: ہند چین سرحدی تنازع اور لداخ تعطل، فوجی کمانڈروں کی اگلی میٹنگ جلد منعقد کرنے کا فیصلہ۔ WMCC کے 24ویں اجلاس میں LAC کے موجودہ حالات کا لیا گیا جائزہ۔ 2 روزہ ہند پاک سندھ طاس مذاکرات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر۔ ایک اور خبر: راجپورہ اونتی پورہ مسلح تصادم آرائی اختتام پذیر، 2 مقامی ملیٹنٹ ہلاک، شہری ہلاکتوں میں ملوث تھے IGP کشمیر۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: کرکٹ ایسوسی ایشن میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا معاملہ، ڈاکٹر فاروق عبداللہ ED کے سامنے پیش، 3 گھنٹے تک پوچھ تاچھ۔ آج کے روزنامہ چٹان سے سرخی: جموں کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ کو روکنے کے لیے آل پارٹی میٹنگ طلب کی جائے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ امرناتھ یاتریوں کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعے سے ملک کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: چیف سیکرٹری نے کی مالی سال 2022-23 کے لیے ترقیاتی ڈیلیوریبلز پر میٹنگ کی صدارت۔ صوبائی اور ضلعی انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام اضلاع کی مجموعی اور مساوی ترقی کو یقینی بنائیں۔ آج کے روزنامہ نگراں سے سرخی: بھاجپا حکومت کے 8 سال مکمل ہونے پر PM کو وزیر داخلہ کی مبارکباد۔ ہم غریبوں اور محروموں کو حقوق دلا کر جمہوریت میں اعتماد پیدا کر پائے، وزیر داخلہ۔ ایک اور خبر: آج ہندوستان پوری دنیا میں مضبوط ملک، راج ناتھ سنگھ۔ نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان کو نئی شناخت ملی۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی: جنگ میں نئی ٹیکنالوجی سے بنیادی تبدیلی رونما، ایئر چیف۔ چیلنجوں کے مقابلے کے لیے ملٹی ڈومین صلاحیتوں کی ضرورت۔
آج کے روزنامہ مارننگ کشمیر سے سرخی، شہری ہلاکتوں کی طویل فہرست، خون ریزی کی کوئی انتہا نہیں۔ عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، غلام نبی آزاد، سجاد غنی لون اور طارقامی کا رد عمل۔ ایک اور خبر، کشمیر پی ایم مودی کے نئے ہندوستان کے سفر کا لازمی حصہ ہے جتیندر سنگھ۔ جموں کشمیر میں 70 برسوں میں پہلی بار 3 درجاتی نظام حکومت متعارف کیا گیا۔ آج کے روزنامہ گھڑیال سے سرخی، غریب کلیان سمیلن، لیفٹیننٹ گورنر نے ایس کے آئی سی سی میں یو ٹی سطح کے پروگرام کی صدارت کی۔ 100 امرت سرور سائٹس کا افتتاح۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے، کلگام میں خاتون استانی کی ہلاکت کے خلاف پوری وادی سراپا احتجاج، ملوثین کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانے کا عوامی مطالبہ۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی، عالمی تمباکو مخالف دن 2022، انسانی صحت اور عالمی ماحولیات کی تباہی کی تمباکو کمپنیاں ذمہ دار۔ تو یہ تھی آج کی سرخیاں۔ اللہ نگہبان۔